اسرائیل کا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بیان اور اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑ کے اسے یہودیوں کا ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کرنا، آج اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اور کیا غلطی شہباز شریف کی، قصوروار عمران خان کو کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے، یہ ساری سازش کیسے ہوئی عمران خان کے خلاف، اور پلس وہ جو 4 افراد گرفتار کیے گئے کہ یہ اسرائیل جاتے تھے، شراکا سمیت اسرائیل کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں یا نہیں ہیں، یہ کتنی بڑی سازش ہے، اس ڈرامے کا مکمل احوال آج کے گورکھ دھندا میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ حیران ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل نے پاکستان کے بارے میں بیان کیوں دیا، کیا یہ عمران خان کی ہمدردی میں ہے یا کہ نہیں، اور کیا اس بیان کا ذرا برابر بھی عمران خان سے کوئی تعلق ہے یا پاکستان تحریک انصاف سے، اور جو ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، بالکل سرے سے نہیں ہے، کیسے نہیں ہے۔ اس سٹوری کو بڑا باغور سنیے گا، جانیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا بڑا محاذ عمران خان کے خلاف کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب 9 مئی ہو چکا، ان کے اوپر گولیاں لگ چکی ہیں، 180 FIR ہو گئیں، جب کچھ نہ بن پڑا تو ان کو یہودی ایجنٹ اور اسرائیل کا دوست بنانے کی کوشش کی، جبکہ عمران خان جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو یہ سعودی عرب اور اسرائیل والے بلاک میں تھے ہی نہیں، ان کا تعلق ترکیہ، چین اور باقی دوسرے جو ممالک تھے اس بلاک کے اندر تھا۔ تاہم سب سے پہلی چیز میں یہاں پہ کچھ تصاویر بھی شیئر کروں گا اس سارے عمل کے دوران جو اسرائیل نے بیان دیا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر کہ پاکستان کے اندر کھلے عام جو ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ ہو رہی ہیں، دوسری بات یہ کہ اسرائیل کو کیوں تکلیف ہوئی اور انہوں نے کیوں بیان دیا۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی نہیں بولے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کو وہ مارتے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو وہ خود کرتے ہیں، انہیں کیا لگے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ اس ٹی وی سکرین کے اوپر دیکھیے کہ اس کا قصوروار کون ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک ٹویٹ کی جب انہوں نے 10 سے 12 لوگوں کو مارا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہ کون سے لوگ تھے جن کو مارا گیا، اور ان کے حوالے سے تنقید کی اور اسرائیل کے خلاف وہ ٹویٹ کی اور کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلا عنصر یہ ہے کہ یہ جو 10 سے 12 لوگ تھے، یہ جو جنین ایک تنظیم ہے، میں ان کی پوری باتیں اس لیے نہیں بتا سکوں گا کہ کچھ ٹرمز کنڈیشنز ہیں جس کے تحت میں سارے الفاظ نہیں بیان کروں گا۔ یہ 10 سے 12 لوگ ایرانین تھے، جنین ملٹری آپریشن انہوں نے کیا تھا، جنین ایک جہادی تنظیم ہے۔ یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے جنہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو مارا تھا، اور بدلے میں اسرائیل نے کسی بچے کو یا بچوں کو یا عورتوں کو نہیں مارا، انہوں نے صرف جو ان کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے فلسطین کے گروہ کے ساتھ مل کے، تو انہی کو بدلے میں مارا۔ جب انہوں نے مار دیا تو اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ٹویٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کھلے عام خلاف ورزیاں کر رہا ہے انسانی حقوق کی، جو کہ بات ٹھیک بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹھیک کہا۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں گزشتہ روز جب اجلاس ہوا تو بدلے میں شہباز شریف صاحب نے جو ان کے اوپر تنقید کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر تو خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک قدم اور پیچھے چلتے ہیں، اسی بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ ایک دوسرا پوسٹر دیکھیے، اور اس پوسٹر کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو جنین تنظیم ہے، یہ جو ایرانین تنظیم ہے، اس تنظیم نے خود سے ایک پوسٹر جاری کیا، اس کے اوپر ان کے یہ جو لوگ تھے ان کی تصویر لگائی اور قبول کیا کہ یہ ہمارے لوگ تھے جو فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ مل کے، ایرانین نے، جنین تنظیم کے لوگوں نے فلسطینی لوگوں سے مل کے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو اگر یہ مان بھی رہے ہیں انہی کے لوگ تھے، یہ بچے بھی نہیں تھے، یہ عورتیں بھی نہیں تھیں، یہ بڑے تھے، لڑنے گئے تھے، وہ آگے سے لڑے اور ان کو مار دیا گیا، اور ٹھیک ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کے اوپر تنقید کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم جنین تنظیم اور ایرانین یہ تنظیم مان لیا کہ وہ ہمارے لوگ تھے، جو مار دیے کس نے؟ اسرائیل نے۔ اب یونائٹڈ نیشن کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہو، لیکن پاکستان کے اندر تو آپ جو ہیں وہ خود سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، جو کہ ہو بھی رہی ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب اسرائیل کی طرف سے یہ بیان دے دینا پاکستان کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف، اب اس کا ملبہ عمران خان کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اور اب میں جب آپ سے بات کروں تو ابھی بھی مصدق ملک صاحب بڑی تیش میں آ کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، ایون میڈیا کے جو بڑے سینئر صحافی ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، وہ بھی حیران ہے کہ عمران خان اس کے اوپر کیوں نہیں کہتے کہ اسرائیل کو ہماری ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں اور فلاں چیزیں نہیں ہیں، اور عمران خان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو کیوں جوڑا جا رہا ہے وہ عمران جو کہ اینٹی اسرائیل بھی ہیں،
جن کو آپ لوگ خود سے پہلے سے یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، اور اوپر سے یہ بیان آ جانا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اسرائیل اگر بیان دے رہا ہے تو وہ عمران خان کی حمایت میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اگر وہ اسرائیل کے خلاف ٹویٹ نہ کرتے، یہ ان کے خلاف نہ بولتے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر، تو اسرائیل کی یہ جو مندوب ہیں، جو ان کی امبیسڈر ہیں یا جو بھی ان کو نام دیں، یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر پوری سپیچ پاکستان کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر نہ بولتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان کے خلاف جہاں پہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ بنانے کی یا اسرائیل ان کا ہمدرد ہے، یہ بات بنانے کی اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں پہ 4 افراد ہم نے جی پکڑے ہیں پاکستان ایف آئی اے کے پاس ہیں، یہ وہ بزنس مین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسرائیل میں جاتے تھے، اسرائیل میں رہتے تھے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بھائی ان کے 4 لوگوں کے نام بتاؤ، نہیں بتائیں گے، کنفیڈینشل ایف آئی اے کے پاس ہیں، ایک وقت تو آئے گا نا آپ بتائیں گے، تاہم ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں یا نہیں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے وہ لوگ پکڑ لیے، اب آپ کہتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اور شراکہ جو تنظیم ہے اس کے ساتھ ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ شراکہ جو ہے یہ لوگ تو 2011 سے لے کے 2016 17 18 آج تک اسرائیل میں جاتے تھے، رہتے تھے، کتنے صحافی ہیں آپ کے جو ڈیلیگیشنز کی صورت میں جاتے رہے، اور شراکہ جو تنظیم ہے وہ تو دبئی میں بیسڈ ہے، اسرائیل کی اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے۔ اب شراکہ جو تنظیم ہے اور اس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں ابراہیم اکوٹ، ان تنظیموں کے ساتھ تو ان 4 افراد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ پہلے سے کام کر رہے تھے، جبکہ یہ شراکہ تنظیم تو 2019 اور 2020 کے اندر جا کے بنی، تو ان لوگوں کو گرفتار کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ وہاں اسرائیل میں تھے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا تعلق شراکہ اور ابراہیم اکوٹ کے ساتھ بالکل نہیں ہے، یہ تنظیمیں تو بعد میں بنی ہیں، یہ لوگ پہلے سے وہاں جا رہے تھے، وہاں پہ رہ رہے تھے، تاہم یہ لوگ بھی اگر پکڑے گئے ہیں پھر ان سے پریس کانفرنس بھی کروائی جائے گی، ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو ہم اسرائیل میں جاتے تھے، اوپر سے اسرائیل کا پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بیان دینا، اس کو نتھی کر دینا عمران خان کے ساتھ کہ ان کی ہمدردی کی گئی، اس مینس کہ اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کی پشت پناہی کر رہا ہے، یہ ایسے حالات ہیں، اس کے اوپر تو عمران خان کو بولنا پڑے گا، ادروائز پاکستان کی عوام وہ کان نہیں دیکھیں گے، وہ کتے کے پیچھے بھاگیں گے، اور وہ یہ ثابت کر دیں گے باقی پی ڈی ایم والے اور ادارے کہ اسرائیل اور عمران خان ایک پیج کے اوپر ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کے رد عمل میں جب ان کے خلاف وہ بولے تو اسرائیلی امبیسڈر نے یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کے اندر ہونے والی خلاف ورزیاں جو تھیں اس کے اوپر بات کی۔ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، پارٹی کو اور عمران خان کو ہوا کہ اسرائیل جیسا ملک بھی اب بول پڑا، اس سے پہلے برطانیہ نہیں بولا، کیا باقی ممالک اور امریکنز جو تھے انہوں نے اس کے اوپر تنقید نہیں کی، کیا پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ قصور وار ہیں شہباز شریف صاحب، جنگ ان کی ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ آپس میں ایک حکومت دوسری حکومت پہ تنقید کرتی ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو اس کا الزام عمران خان کے اوپر کیسے آ گیا؟ تو کوئی ایسا ہو، میں نے بڑی باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھا، جو لوگ شراکہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو پاکستانی بھی ہیں، ان کو یہ ساری سچویشن سمجھ ہے، جس کے بعد یہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ اب وہ جو 4 لوگ ہیں ان کو اگر آپ نے گرفتار کر کے رکھا ہے، تعلق آپ شراکہ کے ساتھ بتا رہے ہیں یا ابراہیم اکوٹ کے ساتھ، تو یہ تنظیمیں تو بعد میں بنی اور وہ لوگ تو بہت پہلے سے وہاں پہ تھے۔ اب یہ جو 2 پہلو ہیں پاکستانی عوام کو جو وہ انڈرسٹینڈ کروانا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور عمران ایک پیج پہ ہیں، اور پلس یہ جو 4 لوگ پکڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان اور اسرائیل کو ایک دوسرے کا ہمدرد ویل وشر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ 2 حکومتوں کا اور 2 ممالک کا آپس میں مسئلہ ہے، ایک دوسرے کی ٹویٹ کا جواب دیا جا رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر۔ کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ نے 10 سے 12 لوگوں کو اور بچوں کو مارا، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ٹویٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خود اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہو، ہم نے تو ایسے نہیں کیا، ہم نے تو جن کو مارا وہ تو خود مانتے ہیں کہ وہ لڑنے آئے تھے اور ہم نے صرف لڑنے والوں کو مارا۔ اب ایک ایلیمنٹ یہ، اور دوسرا یہ جو 4 افراد ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ جو اسرائیل اور عمران خان کی آپس میں دوستی، تعلق اور ہمدردی اور بھائی چارہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وہ جو 4 لوگوں کو گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کل ہو سکتا ہے وہ بھی منظر عام کے اوپر آ جائیں اور وہ کہیں جی کہ ہاں ہمارا تعلق امریکہ میں ہم رہتے تھے، پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق ہے، ہم وہاں پہ تھے اسرائیل میں، تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس کو آپس میں ثابت کر دیں، تاہم یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ ہوں وہ اوورسیز پاکستانی امریکن نیشنل رہتے، وہ اسرائیل میں جا کے ہوں، ان کے ساتھ ان کے مراسم ہوں، کاروبار کرتے رہتے ہوں، ساری چیزیں ہوں، تو
पकड़ कैसे लिया और पाकिस्तान में FIA के पास कैसे पहुंच के, ये बड़े अहम सवालात हैं। और ये एक बहुत बड़ा मास खोल के प्रोपेगेंडा करके इमरान खान को यहूदियों का एजेंट करार देने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के अवाम को उनसे मुतनफ़र करने के लिए ये सारा मास खोला गया। यकीनन आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे कि इमरान खान का इज़राइल के साथ कोई तल्लक, कोई हमदर्दी नहीं, वो शुरू से उनके ख़िलाफ़ थे, उनका बयानिया उनके ख़िलाफ़ है। और बाद में ये भी चीज़ें आ सकती हैं कि इमरान खान साहब इज़राइल से फंडिंग लेते रहे, उसमें जुल्फ़ी बुखारी शामिल थे, फ़लाँ चीज़ें थीं। तो ये 9 मई भी अगर कामयाब हो गया तो एक नया 9 मई समझ लें, उस तरह का एक चीज़ क्रिएट करके, चूँकि पाकिस्तानी कौम की ये साइकी समझते हैं, तो उसके मुताबिक वो ये प्लान करके इस सारे अमल को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, जबकि हकीकत इसके टोटली बरअक्स है। ताहम इमरान खान साहब को ये बात कहनी पड़ेगी, जो असल हक़ाइक़ हैं, खामोश रहे तो पाकिस्तान के अवाम जो है, हो सकता है कि इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाएं और इसके ऊपर यकीन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।